سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ہماری زندگیوں میں جو چیزیں بطور فرائض کے عطا فرمائی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے ایمان، اللہ پر یقین، موت پر یقین، مرنے کے بعد حساب و کتاب پر یقین، جنت جہنم پر یقین۔ ان چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اعمال ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو دین کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اور جس نے اس کو برقرار رکھا اس نے دین کو برقرار رکھا۔ دین کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے۔ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے امیروں اور غریبوں کی ایک حد طے کی ہے، ایک بارڈر طے کیا ہے۔ اس سے کم درجے کے لوگ غریب کہلائیں گے، اس سے اوپر کے لوگ مالدار کہلائیں گے۔ تو مالداری کی سیما اور اس کی حد یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کیش پیسہ یا تجارت کا سامان، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوگی۔ جب آدمی کی حیثیت ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، اور یہ کنڈیشن سال بھر برقرار رہے، بھلے سے اس میں 19-20 ہوتا رہے گا، مال آئے گا جائے گا، پیسہ گھٹے گا بڑھے گا، سال میں ایک مرتبہ جب وہ حساب کرنے بیٹھے گا، اس وقت جو کنڈیشن ہوگی اس کنڈیشن کو سامنے رکھ کر وہ حساب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جس حیثیت کا مالک بنایا ہوگا، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، جتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا، سونا چاندی کیش پیسہ تجارت کا سامان، ان سب کو جوڑ کر ایک کر کے 2.5% حساب کر کے الگ کر لیں گے۔ یہ وہ رقم ہے جو زکوٰۃ کی رقم کہلاتی ہے۔ اس رقم کو نکالنے کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، مجموعی طور پر جو مال ہے اس کا یہ میل ہے، یہ میل نکل گیا، باقی مال پاک ہو گیا۔ اور زکوٰۃ دے دینے کے بعد خدا بند قدوس اس مال کی برکت اور بڑھوتری کے فیصلے کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان کو حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ حساب کیسے کریں؟ سال میں جب حساب کرنا ہے ایک ڈیٹ پکڑ لیں، اس سے پچھلے کے ریکارڈ کو پچھلے میں شامل کر لیں، اگلے کو اگلے میں شامل کر لیں۔ مثلاً آپ حضرات لوم میں یان منگاتے ہیں، کپڑا بنا کر بیچتے ہیں۔ آپ نے اپریل کی 10 تاریخ کو حساب کرنے کا فیصلہ کیا، تو 10 تاریخ سے پہلے کا جو مال آیا ہوا ہے، جو بل ہیں وہ پچھلے میں ہوں گے، 10 تاریخ کے بعد کا جو مال آیا ہوا ہے وہ اگلے میں ہوں گے۔ 10 تاریخ سے پہلے کا جو مال بکا ہوا اس کا پیمنٹ آنا ہے اس کو ایڈ کر لیں، جو پیمنٹ دینا ہے اس کو لیس کر دیں۔ دینے اور لینے کے بعد جو بچا وہ آپ کی پونجی اور آپ کی موڑی ہے، آپ اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالیں۔ آپ نے زکوٰۃ کا حساب کر لیا، کچھ پیسہ ابھی نکالا کچھ بعد میں نکالا، یا حساب کرنے سے پہلے کوئی تقاضا سامنے آ گیا اس کو نکال دیا، بعد میں اس کو جوڑ لیا، اس سب کی گنجائش ہے۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دینا؟ جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو نہیں دینا، جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو نہیں دینا۔ ہم جن سے پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، اماں کے اماں ابا، نانی نانا، پر نانی پر نانا، ابا کے اماں ابا، پر دادی دادا، پر دادی پر دادا، جہاں تک ہو۔ نیچے بیٹی بیٹے،
بیٹی کے بچے ناتی نواسے، بیٹے کے بچے پوتی پوتے، پھر ان کے بچے پر ناتی پر نواسے پر پوتی پر پوتے، جہاں تک ہو اپنے اوپر اور اپنے نیچے والوں کو، جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو اور جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی آپ سب کو دیں، سگے بہن بھائی کو دیں، چاچا پھوپھی ماما خالہ سب کو دیں، بلکہ اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی پہلے فکر کریں اور کوشش یہ کریں کہ محبت کے ساتھ اس انداز سے ان کو پہنچا کر دیں کہ ان کو احساس بھی نہ ہو کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ بچوں کے اسکول کی فیس کے نام پر، اسپتال کے بل کے نام پر، دودھ سیوئی کے نام پر، کپڑے کے نام پر، خوشی کے نام پر، کسی بھی نام پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ یہ پیسہ پہنچا کر دیں۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے وہ پوچھ لے کیسا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا تو نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے سامنے والا، مستحق ہونے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، لیکن وہ شرما رہا ہے بیچارہ، قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کی عزت رکھنے کے لیے ہم اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں، گفٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سامنے والا یہ معلوم کر رہا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ دی گئی گفٹ بول کر، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مستحق تو ہے لیکن شرما رہا ہے، اپنا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا دل ٹوٹے، اس کا دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس کو ہم گفٹ کہہ سکتے ہیں۔ باقی ہم سب کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے بات اداروں کی، تنظیموں کی، سب کو دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک آدھ دن پہلے ایک تحریر ڈالی کہ مدارس زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں، اللہ جانے وہ پڑھے لکھے ہیں بھی کہ انہوں نقل کر کے پاس ہوئے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے غریب بچے جو ہیں وہ اپنی غربت کی بنیاد پر مستحق نہیں ہے۔ غریب بندہ مستحق ہے، مدرسے پڑھ رہا ہو کہ روڈ پر چل رہا ہو کہ لوم چلا رہا ہو کہ اسکولے پڑھ رہا ہو۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ مزید ایک فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو غربت کے ساتھ دین کا فروغ جڑ جائے گا تو وہ مزید افضلیت کا باعث بنے گا۔ مدارس کو زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں وہ دیں، پورے اطمینان کے ساتھ دیں۔ ہاں اس کا خیال رکھیں کہ پیسہ ضرورت مندوں پہ ہی استعمال ہو، وہاں طلبہ زیر تعلیم ہو، ان کی تمام ضرورتوں، ان کے کھانے میں، پینے میں، اس جس ہاسٹل میں رہتے ہیں اس کی ضرورتوں میں، پاور بل میں، ٹیکس بل میں، ان کی رہائش میں، کپڑوں میں، گدوں میں، طلبہ پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے، دوا، علاج، کپڑا لتا، ان تمام چیزوں کو شامل کر کے الحمدللہ ہمارے مدارس دین کے قلعے ہیں جن کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ ان کو اچھا رکھے، محفوظ رکھے اور ان کے طفیل امت میں دین کے فروغ کا سامان پیدا کرے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے کہ وہ حساب کر کے ایمانداری کے ساتھ 2.5% زکوٰۃ نکالیں۔ سونا، چاندی، کیش پیسہ، تجارت کا سامان، سونا چاندی استعمال میں ہو چاہے رکھا ہو، جیسے پیسہ آپ کے پاس ہو چاہے بینک میں ہو، ایسے ہی سونا چاندی استعمال کا ہو یا رکھا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ وقتی طور پر جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں پراپرٹی کی کیا ویلیو ہے معلوم کر لیں، سونے کی بازار کی کیا قیمت ہے معلوم کر لیں، اس وقت جو قیمت ہوگی اس قیمت کا اعتبار کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے اور اپنے غریب بھائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا ساتھی مفتی محمد حذیفہ قاسمی بھیونڈی۔